السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیچھے ہم نے ہمارے 4 چیپٹر ہو چکے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج ہم شروع کریں گے چیپٹر نمبر 5 سورۃ الفرقان۔ اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ فرقان بھی مکی صورت ہے۔ جتنی ہم نے صورتیں پیچھے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہی آ رہی ہیں۔ صرف سورۃ حج کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کی چند آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس کی کل ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 77 ہیں، یعنی 77 ہیں۔ تو اس کا تعارف کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فرق کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک، قرآن کریم۔ فرقان یہ قرآن کریم کا نام ہے، جیسے مبین، ہدا، اسی طرح سے فرقان بھی قرآن پاک کا ہی ایک نام ہے۔ تو اس سے مراد قرآن پاک کی کتاب ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے۔ سورت کی آیت ہی فرقان سے شروع ہو رہی ہے، جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب یہ دیکھیں پہلی ہی آیت میں فرقان کا نام آ گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت فرقان کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ بھی اسلام، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو بنیادی عقائد ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی عقائد کا بیان ہے، اور کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم لانگ کوسچن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے وہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اور مشرکین مکہ جو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اس کا بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں ظالموں کی حسرت کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کیسے حسرت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والی، پہلے نبی کو جھٹلانے والی قوم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام پہلے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کی قوموں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ایسے ہی تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو ہیں، ان کو جھٹلانے والے، وہ بھی عذاب کے لیے تیار رہیں۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی جاہل لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، اور اپنی راتیں جو ہیں وہ غفلت میں نہیں گزارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام اور رکوع کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، انسانی جان کی حرمت جو ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا سے دور رہتے ہیں، جھوٹ گناہوں کی مجلسوں کے پاس نہیں جاتے، فضول باتوں، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم علمی اور عملی نکات۔ سورۃ فرقان کا جو ہم نے مطالعہ کیا، ہم نے پڑھا، جو ہمیں معلوم ہوا اس میں سے درج ذیل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ نمبر 3، برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ نمبر 4، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی وہ پڑھتے تو تھے، عمل نہیں کرتے تھے، کچھ پڑھتے بھی نہیں تھے، انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، ان کے چند صفات ہوتی ہیں اور ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی نسب، زبان، خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار، اچھی صفات کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ وہ بندے پسند نہیں ہیں جو خاندانی ہوں، حسب نسب والے ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگ جتنے بھی خاندانی اور حسب و نسب والے ہوں، وہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کیا ہوگا، صدق دل سے اس کو پڑھا ہوگا، اس کا مقصد جو ہے کلمہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ تو یہ تھی ہماری سورۃ فرقان کی چند خصوصیات جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے ہمارا قرآن پاک کا یہ سورۃ فرقان کی آیات کا ترجمہ، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 69 سے 77 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 69 نہیں ہے، 63 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین وہ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہوناً عاجزی سے، واذا اور جب، خاطبہم الجاہلون بات کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما تو کہتے ہیں سلام ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ والذین یبیتون، اور وہ لوگ جو یبیتون گزارتے ہیں اپنی راتیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے، جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا اے ہمارے رب دور کر دے، اصرف پھیر دے یا دور کر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کان غراما تکلیف دہ ہے۔ اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ انہا بے شک، ساعت برا ہے، مستقرن ٹھکانہ، و مقامہ اور رہنے کی جگہ، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل ٹھہرنے کی۔ والذین اور وہ لوگ اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کرتے ہیں، مطلب میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ لا یدعون جو نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر دوسرا معبود، ولا یقتلون النفس التی اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو، التی حرم اللہ جس کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل اور جو شخص یہ کام کرے گا، یلقى اثاما پا لے گا اپنے گناہ کا بدلہ۔ بامہاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور وہ جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پا لے گا۔ یضاعف لہ العذاب
بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن، یخلد فیہ، اور وہ اس میں مہانہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ وحسنت الا من تاب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا مگر من تابہ، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں میں، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ومن تابہ، اور جو شخص توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنہ، پس بے شک وہ، یتوب الی اللہ، رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف، متابہ، یکسو ہو کر، توجہ کے ساتھ، اور جو توبہ کرے، نیک عمل کرے، تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون، نہیں گواہی دیتے، زورا، جھوٹی، وَإِذَا مروا، اور جب وہ گزرتے ہیں، باللغو، بیکار سی محفلوں کے ساتھ، مروا، تو گزر جاتے ہیں، کرامہ، شریفانہ انداز میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذین، اور یہی وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا، جب نصیحت کی جاتی ہے یا یاد کروائی جاتی ہیں، آیات ربہم، ان کی رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا، تو نہیں گر پڑتے ان پر، صماً، بہرے، وعمیا، اور اندھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اعین کہتے ہیں آنکھوں کو، وجعلنا، اور بنا ہم کو، للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام۔ بامہابہ ترجمہ، جو دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، عطا کیے جائیں گے ان کو جنت کے بالا خانے، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو عربی زبان میں، بالا خانے جنت کے، بما صبروا، اس چیز کے بدلے میں کہ جنہوں نے اس چیز کے بدلے میں، صبروا، جو صبر کیا انہوں نے، ویلقون، اور استقبال کیا جائے گا اس میں، تحیۃً، دعا کے ساتھ، وسلامہ، اور سلام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، یعنی بلند عمارتیں، بڑے بڑے گھر، ان کے صبر کے بدلے میں ان کا وہاں پہ دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، حسنت مستقرًا، اچھا ہے ٹھکانہ، ومقامہ، اور رہنے کی جگہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم، نہیں ہے پرواہ تمہاری، ربی، تمہارے رب کو، قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ، نہیں پرواہ تمہاری، ربی، میرے رب کو، لولا، اگر نہ کرو تم، دعاءکم، عبادت، فقد کذبتم، پس تحقیق جھٹلا چکے ہو تم، فسوف، پس ان قریب، یکون لزاما، ہوگا ان کے لیے، لزاما، چمٹ جانے والا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں ہے، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو، تو ان قریب اس کا عذاب جو ہے چمٹ جانے والا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا وہ سورۃ فرقان کے بارے میں کچھ مختصر یہ بیان، تعارف، ریڈنگ، اور ساتھ میں ہی آیات کا ترجمہ۔ تو تمرین، لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ویڈیو کا۔ تب تک اپنا خیال کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔